اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان پیش گوئی۔ دنیا اچھے برے لوگوں سے آباد ہے، ان دونوں میں ایک بھی نہ ہو تو دنیا کا تصور نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو خلق کر کے انہیں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ غور کیجئے، انسان اپنے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سیکنڈ میں لاکھوں نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، مگر اللہ کے شکر کے لیے اس کی زبان اور ہاتھ جو اس کے جسم کا حصہ ہے کے پاس لمحات نہیں ہوتے، جبکہ یہ اتنا سعادت مند ہے کہ سجدوں سے پیشانی نشان زدہ ہو جاتی ہے، زبان اس کی گڑگڑاتی ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، اور آنکھیں آنسو البحر ہوتی ہیں۔ اس دنیا کے بیچ لاکھوں فتنے گھومتے رہتے ہیں۔ وہ ایک شیطان ہے جو ان فتنوں اور فسادوں کا امیر ہے، اور وہ ایک سیکنڈ میں کروڑوں فتنے ایجاد کر کے انسان کو تختہ مشق بناتا ہے۔ وہ انسان کو اس کے ڈر خوف میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، ولی جیسے شفق بندوں کو بھی پیدا کیا تاکہ توازن رہے۔ وہ اللہ کے مقرب بندے کہلاتے ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جس نے 7 آسمان بنائے مگر تمہیں نظر نہیں آتے، خداوند رحمان کی آفرینش میں کوئی خلل نہیں ہے۔ ذرا پھر نظر اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی رخنہ دکھائی دیتا ہے؟ سورہ یقین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو بہترین صورت انداز میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابو فضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کا سر مبارک مرتے وقت اپنے مرید حضرت داتا گنج بخشویری رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا ایک چیز بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو گے تو تم کبھی پریشان نہ ہوگے۔ فرمایا، یہ اچھی اور بری چیز اللہ کی تخلیق ہے، تو تم کسی کو برا نہ کہنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں میں فتنے کو بہت مکروہ سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنے جد امجد کی امت کو محفوظ رکھنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر تسلیم کیا۔
آپ نے فرمایا اگر خلافت ان کا حق تھا تو وہ ان کو پہنچ گیا، اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو سونپ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صلح کی تمام شرائط پوری کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کی نسبت ارشاد فرمایا تھا کہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترے تو امیر معاویہ نے بے ساختہ کہا، ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج ایسی جواں مردی دکھائی کہ آج تک کوئی بھی نہ دکھا سکا۔ یہ صلح سن 41 ہجری حضرت مولا علی مشکل کشا کی شہادت کے 6 ماہ بعد ہوئی تھی۔ امیر معاویہ نے کوفہ سے جانے کے بعد اہل کوفہ نے آپس میں چہمہ گوئیاں شروع کر دیں کہ صبح احواز کا اخراج ہمارا مال غنیمت ہے، ہم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز نہیں لینے دیں گے۔ آپ نے کوفہ والوں کو آپ رضی تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں بار بار نظر انداز کر چکا ہوں، تم نے میرے والد کو شہید کیا، میرا گھر بار تباہ کیا، مجھے نیزہ مار کر زخمی کیا، تم 2 قسم کے مقتولین کو یاد رکھتے ہو، جو صفین میں مقتول ہوئے، دوسرے وہ جو نہروان کے مقتلین کا۔ صلح کے چند روز بعد آپ کوفہ کی سکونت چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ آپ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی جیدہ بنت الاشعث نے زہر دیا۔ ان کی بیوی جیدہ بنت الاشعث نے زہر دیا تھا، جبکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تحقیق نہ ہو سکا کہ زہر کس نے دیا اور کیوں دیا۔ وفات کے وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین سے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت علی تک پہنچی، تلواریں میانوں سے نکل آئیں اور یہ معاملات طے نہ ہوا۔ اب میں جان چکا ہوں کہ خلافت نبوت کے گھرانے میں نہیں آ سکتی، اور کوفہ والے تمہیں نکالنے کی کوشش بھی کریں، تم ان کے فریم میں نہ آنا۔ میں نے حضرت عائشہ ام المومنین سے کہا تھا مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی اجازت دیں، تو مان گئی تھیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اب پوچھو گے تو اجازت نہیں دیں گی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ
अन्हा से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मुझे बसरो चश्म मंजूर है, मगर मरवान को जब ये खबर पहुंची तो मानिया हुआ। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी मुसल्लाह होकर चले, मगर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुसैन को समझाया और हज़रत हसन को उनकी वालदा माजिदा हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा के पास दफन किया। हज़रत हसन के 9 बेटे और 6 बेटियां थीं। आपकी वफ़ात सन 50 या 51 में हुई। सन 50 या 51 में हुई। ये नाज़रीन ये नजराना हकीकत भी था और यकीनन आपको पसंद आएगा। पसंद आए पसंद कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। खुदा